میں ذکر کروں گا کہ اگر دائمی قبض ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے، اگر عارضی قبض ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے، اور اگر یہ جو ہے کچھ دنوں سے پخانہ نہیں آیا یا کچھ دنوں سے حاجت نہیں ہوئی تو اب اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں اس بات کا تذکرہ کروں گا، اور اس بات کے لیے آپ کو انشاءاللہ بہترین نسخے میں دینے جا رہا ہوں، آپ اس کو نوٹ کریں۔ خاص طور پر دیکھیں یو کے یورپ کے اندر ہمیں خاص طور پر ماؤں کو یہ سب چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اکثر مائیں جو ہے وہ بیچاری ظاہری بات ہے اگر تو پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، تو ان کو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کی ماؤں نے یا کچھ نہ کچھ غذاؤں کا استعمال وہ بتلایا تھا جس کی وجہ سے وہ گھر میں استعمال کروا دیتی ہیں۔ لیکن اکثر گھروں میں جو خاص طور پر یو کے یورپ میں پرورش پانے والے بچے ہیں وہ مائیں بن چکی ہیں، اور اب ان بیچاروں کو ایسے پروگرامات دیکھنا یا ان کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس سے سیکھ جائیں گے تو ماشاءاللہ ان کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا کہ بچے کے پیٹ میں بہت درد ہو گیا اب کیا کریں، اب وہ ایمبولینس بلائیں، اب یہ کریں وہ کریں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ ہے، شیرخوار بچہ ہے اگر اس کو قبض ہو جائے تو اس کے لیے کیا علاج کیا جائے، اگر تھوڑا سا بچہ ینگ ایج میں ہے تو اس کے لیے کیا علاج کیا جائے، تو میں آج کی نشست میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی باڈی کو جہاں پر غذا کی ضرورت ہے وہیں آپ کی باڈی کو ایکسرسائز کی، ورزش کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندرونی نظام جو بنایا ہے اس کے اندر یہ جو ہماری آنتیں ہیں جس کو آپ پائپ لے لیں، یہ بالکل رول ہے یا مختلف اندرونی نظام جو ہے مختلف اس کو جو ہے مختلف مطلب بالکل سیدھی نہیں ہے۔ تو اب اس میں بول مومنٹ کب ہوگی کہ جب آپ ایکسرسائز کریں گے، جب آپ چہل قدمی کریں گے۔ ہمارے استاد حکیم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب انسان رک جاتا ہے نا تو اس کی زندگی کا اس کے جسمانی نظام بھی رک جاتا ہے، اور یہاں تک کہ جب انسان کا جسمانی نظام بالکل رک جائے تو انسان پھر اگلے جان میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان کا اندرونی نظام بھی لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائے تو انسان کا اندرونی نظام اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اب باہر سے مطلب منہ کا ذائقہ نہیں بنتا، ٹیسٹ نہیں بنتا، کوئی ذائقہ کوئی اچھی سے اچھی ڈشز بھی بنائے گھر والی بیگم صاحبہ یا امی جان تو اس کا ذائقہ بھی نہیں آتا۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ میں پکا کر اتنی اچھی اچھی ڈشیں بنا کر آپ کو دیتی ہوں، آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ اچھا اس کا ذائقہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب اس کے لیے کیا کیا جائے، تو آج کی نشست میں آج آپ کو بتا رہا ہوں خاص طور پر مائیں وہ اپنی بچیوں کو جو یو کے یورپ کے معاشرے میں رہتی ہیں ان کو کہیں کہ وہ سیکھیں۔ اگر وہ سیکھ جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز ان کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا، بلکہ انشاءاللہ گھر ہی میں اور گھر کے اندر ہی کچن کے اندر موجود غذاؤں سے وہ علاج کر سکتی ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے تو نوٹ کر لیجئے، سب سے پہلا نسخہ میں ان کے لیے بتا رہا ہوں جن کو دائمی قبض ہے۔ دائمی قبض سے مراد یہ ہے کہ کئی عرصہ ان کو قبض رہتا ہے، پھر تھوڑی کچھ عرصے کے بعد ان کو کچھ بہتر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد قبض ہو جاتی ہے، یعنی کہ قبض کے بعد پھر دوبارہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک ہفتے میں 2 دفعہ حاجت ہوئی اس کے بعد پھر قبض کی شکایت ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے سب سے بہترین جو ہے وہ تو سنا مکی ہے۔ اب سنا مکی، اب ہمارے لوگ ہیں بھائی سنا مکی نہیں مل رہی کیا کریں، کہاں سے کیا کریں، بھائی پریشان نہ ہو، سنا مکی نہیں مل رہی، متبادل غذائیں بھی بہت ساری ہیں، آپ ان کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ تو دوسری چیز کیا ہے، یو کے یورپ میں جو سب سے آسانی سے چیز مل رہی ہے وہ کیا ہے، کیسٹر آئل۔ کیسٹر آئل جو ہے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آنتوں کے اندر قبض ہوتا کیوں ہے، اب یہ نہیں کہ ہمارے آنتوں میں فضلہ رکتا کیوں ہے، اس لیے کہ جب ہم ڈرائی کھانے سب سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں، سمپل سی بات یہ ہے کہ کسی بھی پائپ کے اندر اگر آپ کوئی بھی خشک چیز ڈالتے رہیں گے تو وہ پائپ بھی اس کے اندر وہ چیزیں اسٹروک ہو جائیں گی اور وہ آگے کی طرف موو نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ ظاہری بات ہے اس کے ساتھ لکوڈ کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے اسی طریقے سے اندرونی نظام بھی بلا تمثیل و تشبیہ یہی ہے۔ اب اس کے لیے ایک تو ڈرائی کھانے کا استعمال آپ لوگ چھوڑ دیں، شوربے والے کھانے، جب تک ہمارے گھروں کے اندر مائیں شوربے والے کھانے استعمال کرتی تھی اور انچنا آٹا زیادہ استعمال کرتی تھی، اب تو کیا ہے ہم لوگوں نے سب سے زیادہ میدے کا استعمال بہت زیادہ کر دیا، بیکری آئٹم کا بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بالکل چھنے ہوئے، یعنی کہ حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جب یمن کے تشریف لے گئی، وہاں سے واپسی آئیں تو کہا کہ وہاں پر جو ہے اس طریقے سے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ چھان رہی تھی تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو چھان کر استعمال نہ کرو بلکہ اس کو اس بھورے کے ساتھ استعمال کرو کہ یہ تمہاری صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ بالکل باریک آٹا، بالکل فائن آٹا استعمال کرتے ہیں، جو فائن آٹے کی زیادہ استعمال کرتے ہیں یا فائن آٹے کی روٹی زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ قبض کے شکار رہتے ہیں۔ وہ یہ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنی غذا کے اندر فائن آٹا کی رخصت کر دینا گھر سے۔ اب آپ نے ہول میل، یہ خاص طور پر یعنی کہ گندم جو ہے ایسی جو بالکل باریک نہ ہو، یہ کہ یعنی کہ ہول میل آٹا یہاں پر ملتا ہے آسانی سے، وہ استعمال کریں۔
اگر آپ نے بریڈ استعمال ہی کرنی ہے، کیونکہ میں تو مشورہ کبھی بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ لوگ بریڈ استعمال کریں، میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اب بریڈ استعمال نہ کریں۔ افسوس کے ساتھ حیران ہوتا ہوں، آج کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی بیمار کو جو ہے وہ بریڈ ہی کھلاتے ہیں، اور وہ کیا ہے، بیمار کو اور ہی بیمار کر دیتے ہیں۔ اب بیمار کے لیے بریڈ کھلانا اس کے آنتوں کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ اس کا نظام یعنی کہ لاک ڈاؤن کا شکار ہو جائے گا، یعنی کہ اندرونی نظام۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے تو گھر کے اندر سے آپ کو ہول میل آٹا اس کا استعمال کرنا ہوگا، بیکری آئٹم کم سے کم استعمال کرنے ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو جنک فوڈ، خاص طور پر برگر وغیرہ، یہ پیزا وغیرہ، یہ زیادہ چیزیں نہ استعمال کریں۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے، اور کیا استعمال کرتے ہیں ہمارے لوگ، استعمال بھی کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، ماشاءاللہ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، بڑے نخرے سے، بڑے شوق سے، ماشاءاللہ جی کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں، اور ڈکار آگے بولتے ہیں ماشاءاللہ کھانا ہضم ہو گیا۔ کھانا کیا ہضم ہوا، آگے تو 3-4 دن سے ان کو آگے پہ پیشاب ہی نہیں آنا۔ تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں لکوڈ، خاص طور پر پانی کا استعمال، میں نے ہمیشہ کئی دفعہ ذکر کیا اپنے پروگرام میں، ہمارے اکثر لوگوں کو 95% لوگوں کو وہ لوگ ہیں جن کو کھانے پینے کا طریقہ ہی نہیں معلوم کہ کس وقت کیا کھانا ہے۔ کہ کئی دفعہ میں اپنے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ دیکھیں ہمارے اکثر لوگ جو ہے وہ فروٹ کب کھاتے ہیں، ایشین کنٹری میں کھانے کے آخر میں کھاتے ہیں، اور حالانکہ اصول یہ ہے، کھانے کے طب کا اصول یہ ہے کہ فروٹ کھانے کے شروع میں استعمال کیا جائے۔ تو ابھی جلدی سے میں نسخوں کی جانب بڑھتا ہوں، اگر بات کریں گے تو کافی طویل ہو جائے گی، دل تو چاہتا ہے اس پہ مزید بات کریں، لیکن کال بھی ماشاءاللہ آ چکی ہیں۔ اب ناظرین کرام جلدی سے نسخے نوٹ کر لیں، وہ لوگ جو دائمی قبض کا شکار ہیں ان کے لیے نسخہ کیسٹر آئل۔ کیسٹر آئل بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے، اور اس کو کیا کریں، رات کو اگر شوگر نہیں ہے تو آپ دودھ کے اندر استعمال کریں گے، اور اگر آپ کو شوگر ہے تو پھر آپ ہلدی والے پانی کے اندر استعمال کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اب کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، دودھ کو ابال لیں، ابالنے کے بعد اس کے اندر اس کو جب نیم گرم ہو جائے تو اس کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال دیں، اس کو پی لیں۔ اگر 1 چمچ سے آپ کو افاقہ نہ ہو تو دوسرے دن آپ اس کی مقدار بڑھا دیں، 1.5 چمچ کر دیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ کیسٹر آئل انشاءاللہ آنتوں میں ایک تو خشکی کو ختم کرے گا، ظاہری بات ہے آنتوں کے اندر خشکی ہونے کی وجہ سے ہی قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ دائمی قبض کے لیے کیسٹر آئل سے بہترین نسخہ کوئی نہیں، یقین جانیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، اگر وہ لوگ جو ہمیشہ دائمی قبض کا شکار ہیں، سب سے بہترین نسخہ جو ہے وہ انجیر کا استعمال ہے۔ انجیر کا استعمال سبحان اللہ یہ قبض کے لیے بہترین علاج ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کو دودھ کے اندر ابال کر اس کو استعمال کریں، اور دودھ کے اندر استعمال کر اس کو رات کو کھا لیں، اور اس کو چبا کر اس کو کھا لیں۔ اس کے جو اندر سے ریشے ہوتے ہیں نا، دانے، یہ آپ کے آنتوں کے لیے بہت مفید ہے، اس کو خوب چبا کر کھائیں۔ تو بہرحال یہ دائمی قبض کے لیے 2 چیزیں استعمال کریں، ایک چیز یعنی کہ انجیر، دوسرا کیسٹر آئل۔ اب وہ لوگ جن کو دائمی قبض تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ وقتاً فوقتاً قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، لیکن ہمیشہ ان کو قبض نہیں رہتی ہے، ماشاءاللہ ہمیشہ ان کا نظام ٹھیک ہوتا ہے، اندرونی نظام۔ اب اس کے لیے کیا ہے کہ ایک تو میں سب سے بہترین بتاتا ہوں، آپ لوگ قہوے کا استعمال کرتے ہیں، شاید آپ لوگ اکثر لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، یقین جانیے کہ یہ قہوہ میرا الحمدللہ، اس سے میں نے لوگوں کو دیکھا، وہ لوگ جو ویٹ لوز جن کا نہیں ہو رہا، الحمدللہ اس قہوے کے ذریعے ان کا ویٹ بھی لوز ہوا ہے، اور ماشاءاللہ ان کا وزن بھی کم ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سر درد کی شکایت تھی وہ بھی ختم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کورونا وائرس کا شکار تھے، کسی اور وائرس کا شکار تھے، تو الحمدللہ اس وائرس کا بھی اس کو بھی وہ کل ہوا۔ یہاں تک کہ اگر سانس کے نظام تنفس کا یعنی جتنے امراض ہیں وہ سب کے سب جو ہے ان کے لیے ہمارا یہ قہوہ بہت مفید ہے، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ قہوہ UK یورپ کے ہر گھر میں استعمال کرنا چاہیے، ہر فرد کو استعمال کرنا چاہیے، اور ہر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد اسے استعمال کریں، مفید۔ ہمارے اکثر لوگ جو ہے خاص طور پر جو میرپور اور پٹوار کے رہنے والے لوگ ہیں یا پنجاب کے لوگ ہیں، وہ اکثر کیا کرتے ہیں، کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں۔ وہی کھانے کے بعد چائے پینا اپنے آپ کو اور زیادہ یورک ایسڈ کو بڑھاتے ہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو اور بیمار کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد آپ قہوہ استعمال کریں، اس میں کیا ڈالیں، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 3 انچ کا 1 ٹکڑا، ادرک جو ہے اگر بلڈ پریشر ہائی نہیں رہتا تو آپ جو ہے وہ 3 انچ کا 1 ٹکڑا ڈالیں گے، اور اسی طریقے سے چٹکی بھر جو ہے گرین ٹی ڈالتے ہیں۔ اور اگر اس میں تھوڑی سی مزید آپ نے اپنے ہاضمے کو بہتر بنانا ہے تو اس میں 1 چمچ آپ جو ہے وہ اجوائن بھی ڈالتے ہیں۔ تو یہ اس کا قہوہ بنا ہے، اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں۔ اگر 1 کپ قہوہ بنانا ہے تو تقریباً 2 کپ پانی ڈالیں، اس کو اچھی طریقے سے ابالیں، اور اس قہوے کو استعمال کریں۔ اگر شوگر نہیں ہے تو اس میں شہد ڈال کر استعمال کر لیں، اگر شوگر ہے تو پھر آپ شہد اس میں نہ ڈالیں۔